ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں سبحانک رب العزت، وہ والی دعا، سلام علی المرسلین جو الحمدللہ، یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کو بھرپور پیمانے سے اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حوالہ ہے دور منصور جلد 5 اور صفحہ نمبر 172 میں۔ 15 منٹ میں 4130 نیکیاں اور 4130 گناہ سے معافی۔ 15 منٹ میں آرام سے اگر کوئی چاہے تو سورہ سجدہ اور سورہ ملک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر زیادہ مان لو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے میری طرح سمجھو تو اور زیادہ 20 منٹ گن لو تو اس کو کیا ملے گا؟ یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے سے 4130 نیکیاں، 4130 گناہ معاف۔ اور دونوں صورتوں کی ہر آیت پر 70 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر 60 آیت ہے تو پھر آپ اندازہ کریں، ہاں حساب کریں۔ ابھی ہمارا کمپیوٹر چلے گا تھوڑا تھوڑا، پھر آگے بند ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کاش ابھی ہم سنتے ہیں، اللہ کرے کاش ہمیں مدینے والے کے صدقے میں وہاں نصیب ہو جائے، وہاں نصیب ہو جائے۔ ایک دن میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے سے 4130 نیکیاں، 4130 گناہ معاف، دن میں ایک بار پڑھنے سے۔ پھر مہینے میں 1,23,900 نیکیاں، 1,23,900 گناہ معاف ایک مہینے میں۔ اب سال بھر پڑھیں، چلو یہ رمضان سے، ابھی رمضان شروع ہے تو صرف ایک بار کیا پڑھنا ہے؟ سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ ایک سال میں پڑھتا ہے تو 14,86,800 نیکیاں، 14,86,800 گناہ معاف۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ عشاء و فجر کی نماز میں روزانہ سفر میں ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو انہیں پڑھے گا اس کے لیے ہر آیت کے عوض 70 نیکیاں لکھی جائے گی، 70 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور 70 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ 70 اپنے گجراتی 70 نہیں، اردو 70، یعنی 7 اس کے بعد میں 0، 70۔ تم 70 نہیں سمجھتے کہیں، اب میرے گجراتی لوگ بہت ہیں بیچارے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ 70 گناہ معاف ہوں گے، 70 نیکیاں، 70 درجات بلند ہوں گے۔ مگر میں آخر میں یہ کہتا جاؤں گا اور آپ کو کہوں گا، اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا، یہ شروع ہو رہا ہے پروگرام، کہ یہ ساری چیزیں اس وقت کام آئے گی جس وقت ہم پہلے فرض میں کھرے اتریں گے، ہم فرض کو پہلے پورا کرتے ہوں گے۔ جیسے نوافل روزوں کا جو ثواب ہے، وہ ثواب تو ملے گا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر وہ پہلے فرض ہو، پھر بعد میں نوافل ہو، یا نوافل روزے ہو، یا پھر یہ نوافل نیکیاں ہو۔ یہ سارے فرض کو پورا کرنے کے بعد
یہ سارے انعام ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے صرف ایک یہ آیت کا اتنا ثواب ہے تو پوری پوری سورتوں کا کیسا ثواب ہوگا، تو پھر پورا قرآن کا کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا، بزرگ لوگ کہتے ہیں، عالم لوگ کہتے ہیں، مولم لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں قرآن پڑھو، تلاوت روز کرو۔ اب آج ہم نے تھوڑا الگ الگ سٹائل سے جو ہے الگ الگ حصوں میں کچھ بانٹ دیا ہے۔ جیسے ہم ابھی سمجھتے ہیں یاسین پڑھو، کب پڑھو؟ میت ہو رہی ہے، سکرات کا عالم، یاسین پڑھو، یاسین پڑھو۔ کیا ہے؟ بس سکرات کے وقت ہی پڑھنا ہے؟ اس طرح سے میت ہو گئی، تبارک کا دور رکھنے کا ہے، بھئی تم پیٹیاں لائے ہو مسجد سے، تو تبارک اسی وقت پڑھنے کا؟ دنیا بھر کے کھجورے کے بیج لاتے لوگ بیٹھتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، فائدہ ہے، اجر ہے، جواب ہے، نیکیاں ہے، ہاں۔ مگر ایک بات آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، ہم بھیک منگو کی طرح گھر میں گھس جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی دے دیں مجھے، کبھی وہ ناراض ہو جائے گا، کبھی وہ دے بھی دے گا، ایک بات ہے۔ مگر یہ رب تو ایسا ہے، وہ ناراض کبھی نہیں ہوتا۔ مگر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اسے راضی کریں کہ میرا رب تو اتنا بڑا مہربان ہے، ہزاروں سال جتنی زندگی بھر کے گناہ معاف کرنے کے لیے تو تیار ہے، کچھ عمل کی وجہ سے کچھ ذریعہ بن جائے، وہ ذریعے کی وجہ سے، تو پھر ہم مولا تجھے راضی کیوں نہ رکھیں؟ تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، روزوں کی پابندی کرنا ہے، گھر میں سب کے حقوق ادا کرنا ہے، فضول یہ ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہوگا، پھر بھی یہ اجر ملے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی گندا پانی تمہیں دے دے اور کوئی صاف پانی دے، تو پہلے پسند تو ہم صاف کو کریں گے نا، پاک کو کریں گے نا۔ تو یہ فرض وغیرہ، واجب وغیرہ، سنت وغیرہ جو ہے وہ تمہیں پاک کر دے گی، یہ گندگی نکل جائے گی تم میں سے، پھر جو مزہ آئے گا پینے کا، نہانے کا، پھر وہ خوشبو اگر ہوگی سبحان اللہ بہت بہتر ہوگی۔ اب دیکھو نا، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے یہ مزہ قیامت میں ہمیں کام آئے۔ کیوں؟ اللہ کا فضل دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا بڑا کہ ایک بسم اللہ پڑھانے سے، پڑھنے سے، ہمارا بچہ اگر جاتا ہے پڑھنے سے معلم کی بھی بخشش، ماں باپ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ہمارا وہی بچہ قرآن پڑھے، پھر ہمارا وہی بچہ نوافل پڑھے، پھر ہمارا وہی بچہ تہجد پڑھے، پھر ہمارا وہی بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا کریم پر درود پڑھے، نیک بنے، سر پہ امامہ ہو، حق حلال کا کھایا کرے، پھر وہ ہمارا بیٹا ہو، شوہر ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، گھر کا دادی ہو، نانی ہو، کوئی بھی گھر کا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، زباں پہ درود ہوں گے، سلام ہوں گے، اللہ کا کلام ہوگا، تو پھر جواب آنا ہی ہے، کیونکہ وہ ان کا کلام ہے جو دل کی گہرائی سے بھی سنتا ہے اور بلند آواز سے بھی سنتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا ذکر الہی کا، لا الہ الا اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آہستہ سے اگر تم دل کی گہرائی سے یوں پلکوں سے کہو گے تو وہ سنے گا، یوں کر کے کہو گے تو وہ سنے گا، بلند آواز سے کہہ کے کہو گے تو سنے گا۔
یہ کون ہے؟ یہ آپ کا میرا رب ہے۔ اور اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب دیا، سرکار کی امتی میں ہمارا انعام ہوا، ہمارا داخلہ ہوا، ہم سرکار کی امتی ہوئی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہے لوگ، مگر اسے امتی نہیں کہا جاتا، وہ اچھا اور گندے پانی کی طرح مثالیں ہیں اس کی۔ خیر وہ زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کہنا یہ ہے کہ ایک ایک آیت کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو پھر قرآن پاک کی صورتوں کا، قرآن کا حروف کا کیا ہوگا؟ حضرت طاؤس کے بارے میں مروی ہے کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی سوتے نہیں تھے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے دور منصور جلد 5 صفحہ نمبر 172۔ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرانے والی سورت کون سی سورت؟ قیامت کے دن ایک شخص کو اٹھایا جائے گا جس نے کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑا ہوگا جس کا اقرار نہ کیا ہو، مگر اللہ کو یکتا مانتا ہوگا اور قرآن میں صرف ایک ہی صورت پڑھتا ہوگا یا پڑھتا تھا، اور اس نے اللہ کو یک مانا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، گناہ بڑھ گئے ہوں گے، تو اس کے پیٹ سے ایک آگ کا شعلہ نکلے گا اور اس میں سے ایک چیز اڑ کر باہر نکلے گی اور کہے گی، اے اللہ، میں ان چیزوں میں سے ہوں جنہیں تو نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ تیرا بندہ مجھے